کھلے عام اس خاتون نے لی ہے، میں نے نہیں لی ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے. اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے، اس کو تو گناہ ملے گا. تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے. کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو ایک ایک گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں، اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے، بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹ سے تو کبھی کبھار آ جاتی ہے. زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ جل مجدہ آپ تمام حضرات کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی ہر وہ کام جو زنا کا سبب بنے، زنا کا محرک بنے، وہ اسلام میں حرام ہے. جیسے اجنبی عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور اسی طرح اجنبی عورتوں کے ساتھ دل لگی باتیں کرنا، یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت میں ملنا، یہ بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے. اور اسی طرح اجنبی لڑکیوں کے ساتھ سیلفی لینا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور زنا اسلام میں حرام ہے. چنانچہ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح یہ حدیث سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اور حضرت بی بی ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. اسی اثناء میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حجاب کے احکامات، پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، اس سے پردہ کرو. تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ تو ہم کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں پہچان بھی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ وہ نابینا ہے نا، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، نہ پہچان سکتے ہیں. کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر توجہ کرنا چاہیے، اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، جن کی موجودگی میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے جن ازواج مطہرات کو طیبات فرمایا ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم اس کو نہیں دیکھتی؟ تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اجنبی مردوں کا اجنبی عورتوں کو دیکھنا حرام ہے، اور اسی طرح اجنبی عورتوں کا اجنبی مردوں کو دیکھنا بھی حرام ہے. اب چاہے وہ مرد عالم ہو، فاضل ہو، یا کوئی عام مرد ہو، ان کا دیکھنا حرام ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے اور جائز ہے کہ اگر کسی عالم دین کے پاس کوئی اجنبی عورت آتی ہے، کوئی دین کا، کوئی شریعت کا مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورت پردے کی حالت میں آ کر اس عالم دین سے صرف شرعی مسئلہ معلوم کر سکتی ہے، وہ بھی پردے کی حالت میں آ کر. یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں آئیں اور وہ آ کر اپنے عالم دین کے ساتھ سیلفیاں بنانے شروع ہو جائیں، اور وہ سیلفیاں، وہ تصویریں
پھر سوشل میڈیا پر ڈال دی جائیں اور علماء کہیں اور مفتی صاحب کہتے رہیں بھی میں نے تو نہیں بنائی، اور مفتی صاحب نے یہ فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ مرد تو سیلفی نہیں بنا سکتا، لڑکی کے ساتھ لڑکیاں بنانا چاہتی ہیں تو وہ بنا سکتی ہیں۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور حرام جملہ ہے۔ مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ رجوع بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، بغیر ضرورت کے کلام کرنا، یہ زبان کا زنا ہے، اور زنا اسلام میں حرام ہے۔